وہ سروے رپورٹ جس کے مطابق لاک ڈاؤن کی وجہ سے 1,70,70,000 گھرانوں کا ذریعہ معاش متاثر ہوا۔ اب کیا حکومت کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے کہ ان کے روزگار کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جا سکے؟ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ 2.5 سالہ کارکردگی کے بعد ابھی بھی اکانومی پالیسی کو لے کر کوشچن مارک ہے کہ وہ افراد، وہ بے روزگار طبقہ جو ابھی بھی معاشی پریشانیوں سے دوچار ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کے کسی ذریعہ معاش کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ اس کے باوجود حالات اتنی جلدی نہیں بدل سکتے بے روزگاری کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، بے روزگاری کے حوالے سے جو باتیں آپ نے مینشن کی وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بہت ضروری بات ہے جو ہم مس کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو لک آؤٹ آف دا باکس سولوشن۔ ایک سیدھی راستے پہ چلتے ہوئے ہم کبھی بھی اپنی ڈیسٹینی اٹین نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا انوویشن اور کریٹیوٹی اور ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہے۔ یہاں پہ آپ کی جو جیسے اب ری ڈیفائن کر دیا ہے اس نے جغرافیکل باؤنڈریز کو، کمیونیکیشن کو، ان ایمپلائمنٹ کو، ارننگ کو، ہر چیز ایک نئی ڈائمینشن میں ہم نے دیکھنی ہے، اور ہم اس میں کنسیڈریبلی لیک کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسی ریجن میں آپ کا بینگلور ماڈل ہے، اس کے اوپر بالکل فوکس نہیں کر رہے کوئی۔ اس میں اس کو ایسے فالو کرتی ہوں جیسے پہلے ہم لوگ پاکستانی قوم کرکٹ میچ کو فالو کرتی ہیں، جس میں آپ اپنے لوگوں کی اسکل ڈیولپ کر رہے ہوں، آپ انہیں ایک ہاٹ کیک بنا رہے ہو باہر کے انویسٹر نہ صحیح، باہر کے امپلائیز کے لیے۔ اب آپ کے امپلائی کو اٹھ کے تھوڑی جانا ہے کسی اور ملک ویزا لے کے، وہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو ڈالر کما کے دے سکتا ہے، تو آپ اس پہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ اس پہ انویسٹ کریں، اس کو امپاور کریں، آپ کی اکانومی لفٹ اپ ہوگی۔ جب یہاں پہ آپ کا ہر بچہ، ہر ایک اسکلڈ آدمی ڈالرز میں کمائے گا، تو آبویسلی ہمیں باہر سے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کی طرف بھی جانا ہوگا، اس کی طرف ہی جانا پڑے گا ایونچولی۔ آپ کبھی بھی اس طرح سے ریولوشن نہیں لا سکتے، ریولوشن ٹیکنالوجی بیس ہی آئے گا، اور اپنے جوان پروگرام کو اس طرف چینلائز کریں، آؤٹ آف دا باکس سولوشن if you want problem for if you want out of this problem۔ ٹھیک ہے، اسی پرفارمنس کے ساتھ اگلے الیکشن میں بھی جایا جا سکتا ہے، تو خود پی ٹی آئی پر ایک پھر سے کوشچن مارک آ جاتا ہے۔ دیکھیں، کورونا تو آپ کے پاس آیا ہے فیب لاسٹ ایئر میں، اور کو مارچ اپریل میں آپ لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر حفیظ پاشا جو بہت بڑے مالیاتی ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ایک ریسرچ کروائی تھی، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے سال اس حکومت کے آنے کے بعد 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے تھے۔ تو ہمارے ہاں تو صرف کورونا کا لاک ڈاؤن نہیں چل رہا، لوگوں کے لیے آٹے کا لاک ڈاؤن بھی چلتا رہا ہے، چینی کا لاک ڈاؤن بھی چلتا رہا ہے، پیٹرول کا لاک ڈاؤن بھی چلتا رہا ہے۔ تو یہ سب جو لاک ڈاؤن ہے، اس میں آپ وہ بجلی کے جو بڑے مہنگے بل ہیں، جو لوگوں کی سانس بند کر رہے ہیں، جو گیس کے 3 4 گنا تک بل جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، وہ بھی آپ اس لاک ڈاؤن میں شامل کر لیں، تو اس میں تو کوئی پازیٹیوٹی معیشت میں نظر نہیں آتی۔ اب آ جائیں آپ کہ یہ جو پرائم منسٹر کے ٹیکنوکریٹس ہیں نا کیبنٹ میں، یہ ان کو بڑے ہی خوشنما قسم کے ڈیجٹس کے ساتھ کھلاتے ہیں، اور پرائم منسٹر ان کے کہنے پہ وہ ٹویٹس بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی سارے آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جو میکرو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی، اس کے علاوہ آپ ہر روز ایک خوشخبری یہ سناتے ہیں کہ ہمارا جو فسکل بجٹ فسکل تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ، وہ بھی کم ہو گیا، اور ہم جو ہیں یہ ڈیفیسٹ کم کرنے کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ اتنے کرونا کے دور میں بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ 3 سال کے اندر لوگوں کی بائنگ پاور کدھر چلی گئی ہے، پرچیزنگ پاور کدھر چلی گئی ہے، آپ کی مڈل کلاس جو ہے وہ لوور کلاس میں چلی گئی ہے، لوور کلاس کو آپ نے ریاست مدینہ کے نام پر آپ نے پناہ گاہوں میں گھسا دیا ہے، اور اب یہ یعنی ایسے لگتا ہے پرائم منسٹر ساری وہ اپنی ختم کر چکے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف غریبوں کا پرائم منسٹر ہوں، کوئی ایلیٹ کا یا مڈل کلاس کا یا لوور مڈل کلاس کا نہیں، یعنی صرف یہ ہے کہ پرائیورٹی یہ ہے کہ لوگوں کو پناہ گاہوں میں روٹی ملتی رہے۔ تو مائکرو انڈیکیٹرز لوگوں کو چاہیے، لوگوں کو گراؤنڈ کے اوپر کیا ریلیف ٹھیک ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اگر آپ بات کر بھی رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس انہیں اچھے اعداد و شمار بتاتے ہیں، تو نہ جانے وہ کون سا خبر نامہ دیکھتے ہیں جس میں انہیں عوام کی تکلیف یا عوام کی دہائی نظر نہیں آتی، اور وہ کیوں عوام سے غافل دکھائی دیتے ہیں۔ ناصر بھائی چغتائی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہو پائے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے ابھی نہیں۔ ابھی تو اس حکومت کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ ابھی تو یہ طے کرنا ہے نا کوئٹہ جائے نہ جائیں، اس پر ہی بات ہو رہی ہے 6-7 دن سے۔ تو جو بنیادی اصلاحات ہیں، بنیادی ریفارمز ہیں جو ان کے منشور میں وعدہ کیا گیا تھا، ابھی ان پر بھی کوئی بات نہیں ہو پائی ہے۔
पुलिस रिफॉर्म्स का कुछ पता नहीं है, लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात किस तरह होंगे उसका कुछ पता नहीं है, आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पता नहीं है, लेकिन बेरोज़गारी ख़त्म नहीं। मोना, दो तीन जाविये हैं इसके। एक तो बात ये बिल्कुल सही है, मैं इससे मुत्तफिक 100% हूँ कि मुझे लगता है बहुत सारी एनर्जीज हमारी सर्व हो रही हैं दूसरी तरफ। जितने इस वक्त हमारे पास मुल्क में माइंड्स है ना, मुझे ये फील होता है कि वो तमाम मईशत पर से जो एक ध्यान था या जो तवज्जो थी जो बहुत ज्यादा थी, और अच्छी बात है ज्यादा थी, वो बिल्कुल डिविएट हो गए हैं। वो अब जाहिर है दूसरी तरफ लग गए, सियासी तरह जो है सियासी महाज पर जो है वो तमाम की एनर्जीज लग रही हैं। अपोजिशन भी उस तरफ शुरू हो गए। पहले तो ये था कि अपोजिशन भी देखें तनकीद करते थे तो मईशत या मुआशी जो अशारिये थे उनके ऊपर करते थे। यकीनन ऐसे होते हुए मुझे नहीं लगता कि एनर्जीज इस तरफ लग रही हैं कि मईशत का इस वक्त हमारी क्या हाल है। और ये भी एक बहुत, मैं समझती हूँ, परेशान कुन पहलू है जिसकी तरफ हमें ध्यान करना चाहिए या रुख करना चाहिए।